اچھا جی، یہ جو بات ہے جو ہم نہیں بھول پا رہے اور ہم بھولیں گے بھی نہیں بیکاز سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن. کراچی میں نیپا فلائی اوور کے قریب ننھے ابراہیم کے کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب نے معافی مانگی. جماعت اسلامی ایم کیو ایم سمیت دیگر سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی نے اس مسئلے سے نمٹنے کی جو ہیں وہ طریقے بھی بتائے، بہت سے طریقے بتائے. سندھ حکومت نے بھی بڑے ایکشن لینے کی یقین دہانیاں کرائیں، مگر آج بھی شہر میں کھلے مین ہولز موجود ہیں. اور بات یہ ہے اور افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے میں کوئی ایمرجنسی اقدامات دکھائی نہیں دیتے. ہاں 1 لاکھ روپے کے بجٹ کا اضافہ کیا گیا تھا، ڈھکن لگانے کی کوئی خصوصی مہم اب تک نہیں چل سکی ہے. مطلب ہمیں سینئر وزراء بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ پارٹی قیادت نے کہا ہے سب چھوڑ دیں، صرف مین ہولز کور کرتے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے اب اعلان کیا ہے کہ شہر میں مین ہول کورز اور اسٹریٹ لائٹس کی ٹوٹ پھوٹ کے لیے ہر یوسی کو 1 لاکھ روپے ماہانہ اضافی دیے جائیں گے. ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں کرتا یا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو گھر چلا جائے. 12 لاکھ روپے ملتے تھے جو ماضی میں 5 لاکھ روپے تھے، بڑھا کے 12 لاکھ کیے. یہ خوش نہیں ہوئے، کہتے ہیں یار اس سے تو کچھ ہو نہیں سکتا. ہم نے کہا چلو مزید 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، اس سے ڈھکن لگا دینا. تو کل میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس یا ان کا ایک سٹیٹمنٹ کہ اس سے کیا ہوگا. کیا کریں تم لوگوں کے لیے؟ تم لوگوں سے نہیں چلتے اپنے ٹاؤن، اپنی یوسیاں. گھر جاؤ، ہم چلا کے دکھائیں گے ان کو. پہلے کوئی چائنا کٹنگ کرتا تھا، اب یہ روڈ کٹنگ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونے دیں گے ہم شہر میں. اور انشاءاللہ یہ آپ تمام مائیں بہنیں کھڑی ہیں، جہاں جہاں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں نئی سڑک ہم تعمیر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو، ان غاصبوں کو کاٹنے نہ دیں اس کو. اچھا جی، جماعت اسلامی جن کے پاس شہر کے 9 ٹاؤنز ہیں، اب اس کا موقف یہ ہے کہ میئر کراچی کا اعلان اپنی جگہ، مگر یوسی والوں کے پاس ڈھکن لگانے کا اختیار ہی نہیں ہے. تو لگا دیں، مطلب یہ ڈھکن لگانا بھی کوئی اختیار ہے. بٹ اینی وے وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. حالانکہ جماعت اسلامی کا دعویٰ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سینکڑوں ڈھکن خود لگائے ہیں. پہلے تو یہی کہتے رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں اختیار تو نہیں تھا. جو پہلے بھی پوچھے بغیر لگا دیا تو اب بھی لگا لیں. سنیں. یہ تو جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہیں، جماعت اسلامی کی یونین کونسلز ہیں کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے 2 سال میں 35,000 مین ہول کور اپنی مدد آپ کے تحت جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز میں یونین کونسلز کے اندر لگائے گئے ہیں مین ہول کورز پہ. ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پورا شہر کھدا ہوا ہے، گٹر بہ رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کچھ ہوتا. آپ نہ لوگوں کو، کراچی کے عوام کو اختیار دینے کے لیے تیار ہیں، نہ بلدیاتی اداروں کو اختیار دیتے ہیں، نہ آپ وسائل دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے آپ کی جمہوریت. آپ لوگوں کو انفراسٹرکچر دینے کے لیے تیار نہیں، آپ لوگوں کو کہ سیوریج کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور کراچی میں ہمارے معصوم بچے گٹروں میں گر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں. اس سال 24 افراد اپنی جان سے گئے ہیں، پچھلے سال 19 افراد گئے تھے. یہ ہے آپ کی کارکردگی. اچھا پتہ ہے کیا، اس قسم کی سٹیٹمنٹس نا اب آئی ایم سوری ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے. ایک دوسرے پہ ایک تو الزام لگانا، وی آر ڈن ود اٹ، وی ڈونٹ کیئر ہو از رننگ واٹ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ شہر اس قابل ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ مین ہولز میں گر کے نہ مریں. دوسری بات یہ سن لیا نا، ابھی انہوں نے کہا تھا 35,000 تو ڈھکن ہم نے لگائے ہیں. تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو اختیار نہیں ہے؟ پلیز ڈیسائیڈ کر لیا کریں، اسٹک ٹو ون تھنگ. کیونکہ پہلے شہر میں بڑی فرسٹریشن ہے بیکاز آف دس. ایک دوسرے کو سنا لیں جتنی سنانی ہے، مل کے سنا لیں. لیکن یہ میڈیا پہ آ کے ایک ہی موقف بار بار ہر ہفتے نئے الفاظ، یہ الفاظ بھی نہیں بدلتے آپ لوگ، تو وہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے بیان کرنا. اور یہ تمام سیاسی جماعتیں، یہ تو ہم نے آپ کو ایک کلپ اکراس دا بورڈ ہم دکھایا، سب کی بات کر رہے ہیں. ہم جماعت اسلامی کو بھی اس میں رکھ رہے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کو بھی اس میں رکھ رہے ہیں، میئر صاحب کو بھی رکھ رہے ہیں، ہم پی ٹی آئی کی بھی کچھ یوسیز ہیں یہاں پہ، ٹاؤنز ہیں. سو وہ تو پتہ نہیں کیا ہی کام کر رہے ہیں. سو یہ ہے صورتحال. پیپل آر ٹائرڈ اینڈ پلیز اپنا سب کام کریں، اور جو مسئلہ ہے نا وہ آپس میں بیٹھ کے سولو کر لیں. یہ پریس کانفرنس کرنا بند کریں. کراچی والے تھک گئے ہیں اب ان سے. خیر اب جب بھی اضافی رقم مل رہی ہے، اب چونکہ مل رہی ہے، تو ہمارا نہیں خیال کہ اس مسئلے کو تکنیکی بنیادوں پر التوا میں ڈالنا کوئی عقل مندی ہوگی، لیکن یہ ڈلے گا. اٹس ناٹ اوور یٹ، یہ ہوگا. عام طور پر ایک ڈھکن کی قیمت ہوتی ہے، کتنی ہوگی ویسے آپ بتائیں؟ کہتے تو ہیں کہ 2,000. مطلب یہ تو کوئی سامنے دکاندار بیٹھا بھی ڈونیٹ کر دے گا. ایسے میں 1 لاکھ ماہانہ اضافی رقم کا مطلب یہ ہے کہ ایک یوسی میں کام آسانی سے ہو سکتا ہے، جبکہ نئی اسٹریٹ لائٹیں یا اسٹریٹ لائٹس کی مرمت بھی اس سے ہو سکتی ہے. گٹروں کے ڈھکنوں کی چوری روکنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میکانزم ترتیب دینا
پڑے گا, دیا جا سکتا ہے. مطلب کتنا مشکل ہے. آج کل آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے 10 طریقے پوچھیں گے نا تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتا دے گا. پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں آئی ہوپ, اور یہ کبھی دوبارہ بات ہوئی تو ضرور پوچھیں گے, ری سائیکل مٹیریل کے ڈھکن بن رہے ہیں پاکستان میں, فائبر کے بنتے ہیں, پلاسٹک کمپوزٹ کے بنتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یوز ٹو اینی بڈی, کوئی آ کے ان کو چوری کرنے کی کوشش نہیں کرے گا بیکاز وہ یوز لیس ہوتے ہیں کسی کے لیے بھی. تو گو ٹو دیٹ. مطلب اب وہ ٹائم آ گیا, اب 1 لاکھ روپیہ اگر آپ دے رہے ہیں اور نئے ڈھکن ساروں نے لگانے ہیں تو ڈھکن وہ لگائیں نا جو ذرا ڈیوریبل ہو اور رہے. سلمان عبداللہ مراد صاحب ڈپٹی میئر ہیں کراچی کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب شکریہ. سلمان صاحب, ننھے ابراہیم کی موت کے بعد میئر صاحب نے معذرت کی, سندھ حکومت نے بڑے بڑے ایکشنز کا وعدہ کیا. آج کئی دن گزر گئے ہیں, ہم ذرا فالو اپ لینے کے لیے آپ کو پوچھ رہے ہیں, شہر میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہماری نظر میں نہیں گزری کہ ڈھکن لگ رہے ہوں, مہم چل رہی ہو, کوئی اہلکار موجود ہوں, کسی بھی علاقے میں کوئی ایسا مین ہول نہ بچا ہو جہاں ڈھکن نہیں لگا ہوا. سو بتائیں گے, اپڈیٹ دیں گے کہ کیا ہوا اب تک؟ ننھے ابراہیم کی وفات کے بعد جن ذمہ داروں کا تعین ہوا ان کی خفیہ کارروائی کی گئی ہے. اس وقت بھی ثانیہ نیپا کی تحقیقات جاری ہے اور مزید جو اس واقعے کے ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جہاں تک ایمرجنسی کی بات کی تو پہلے اس واقعے کے بعد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ساتھ ساتھ سٹی وارڈنز بھی شہر میں کھلے مینولز اور ڈھکن لگا رہے ہیں. کارپوریشن کی جانب سے فعال کی گئی ہیلپ لائن 133 فعال ہے اور اس پر لوگ کمپلین کر سکتے ہیں, اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں اور اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اس میں مزید تحقیقات ہو رہی ہے. جو بھی عناصر اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اچھا عبداللہ مراد صاحب, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں نا اور ہمیں تھوڑا سا عجیب بھی لگ رہا ہے, کوئی تیسرے ملک سے کوئی ہمیں سن رہا ہو, دیکھ رہا ہو, پاکستان کا مطلب اتنا بزی بڑا شہر, اور ہم ایمرجنسی بنیادوں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور ڈسکشن کیا ہے گٹر کے ڈھکن لگانے کی. مطلب اتنی کوئی جو چیز بالکل ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو جانی چاہیے تھی, بیکاز ماشاء اللہ وی ہیو سو مینی ادر ایشوز, اس پہ پوری مہم چلتی ہے, پوری بیٹھک ہوتی ہے اور ہوتا پھر بھی کچھ نہیں ہے. سو دس از بیکمنگ ٹائرنگ اینڈ ایمبیرسنگ آلسو. یہ ضرور بتائیے گا کہ جو اعلان کیا میئر صاحب نے کہ ہر یو سی اب 1 لاکھ روپے جو ہیں وہ ایکسٹرا دیے جائیں گے گٹر اور ڈھکن اور اسٹریٹ لائٹس کے لیے, جماعت اسلامی کہتی ہے کہ یو سی والوں کے پاس تو ڈھکن لگانے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو کیا انہیں یہ اختیار بھی دیا جائے گا, ساتھ ساتھ کویسچن کیا جائے گا, دیا جا رہا ہے اختیار, کیا اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ یو سی چیئرمین کو مانا 12 لاکھ روپے اسٹریٹ کی بالی مینولز کورز اور چھوٹے موٹے سیوریج لائن کو مرمت کرنے کے لیے دی جاتی ہے اور صفائی کے کام کے لیے اس کو مزید 1 لاکھ روپے اضافہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ ان مینول کورز اور اسٹریٹ لائٹس پر خرچ کر سکے. اس سلسلے میں اگر کوئی یو سی چیئرمین اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا تو ان کی ذمہ داری ہے, مگر اس سلسلے میں عوام نے ان کو ووٹ دے کر منتخب کیا یو سی چیئرمین کے طور پر, تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مسئلوں کو ٹیک اپ کریں اور ان مسئلوں کو ہائی لائٹ کریں. اگر ان کو جب مانا پوزیٹیو فنڈ دی جا رہی ہے, پہلے 7 لاکھ تھی اب 12 لاکھ کر دی گئی ہے, 12 لاکھ کے بعد 1 لاکھ ان کو اضافی دی جا رہی ہے, تو اس سلسلے میں ان کو اب اس کام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. تمام اسٹیک ہولڈر ایک پیج پر ہو کر اس شہر کی خدمت کریں گے. واٹر سیوریج بورڈ انتظامیہ ہو, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو, تمام سیوک ادارے ہیں جو بلدیات کے اندر آتے ہیں, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی خدمت کریں, اور نہیں کریں گے تو ان پر سخت کارروائی کی جائے گی. دیکھیں اچھا میئر صاحب, اب ڈپٹی میئر صاحب, اب ڈھکن لگانا ایک کام ہے, انہیں بچانا ایک اور کام ہے. چوری روکنے کا سادہ سا نسخہ خود آپ ہی لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ دکانیں مارکیٹیں ختم کرنا ہوں گی جہاں چوری کا سامان بیچا جاتا ہے. مطلب سب کو پتہ ہے نا, علاقے کے ایس ایچ او کو میئر صاحب نے کہا تھا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں یہ سامان بکتا ہے, مقامی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہوگا. پھر اب ایسے کباڑیے کہاں ہوتے ہیں, ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی ہوئی ہے یا کسی اور حادثے کا انتظار ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ڈھکن چوری کرنے میں نشائی افراد ملوث ہیں. جہاں تک کباڑی مارکیٹ کی بات ہے تو اس سلسلے میں وزیر داخلہ صاحب سے رابطے میں تفصیلی گفتگو ہے, جس میں انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس پر جلد سے جلد کریک ڈاؤن ہوگا ان کباڑی مافیاؤں کے اوپر, نشائی افراد کے اوپر جو اس شہر کے عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, املاک کو نقصان پہنچاتے, تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی. یہ بات نہیں ہمیں سمجھ آتی. مطلب کراچی شہر میں ہر قسم کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور ہم آئے دن سنتے بھی رہتے ہیں, رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ نشائی حضرات
جو کہ ڈھکن اٹھا رہے ہیں. سالوں سے ان کا یہ کاروبار ہے, جا کے بیچتے ہیں, پوری ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, ایک پوری مارکیٹس لگی ہوئی ہیں. کیوں نہیں پکڑ سکے آپ تک ابھی تک؟ کریک ڈاؤن اس پہ کیوں نہیں ہوا جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ موت کا باعث بن رہا ہے؟ وہ کس طرح ہر ہفتے ہر مہینے کچھ اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں اور ہم بات کرتے ہیں, اور ناطفان پھر برج کے نیچے سوراخ ہو گیا تھا کیونکہ سریا سارے چوری کر کے لے گئے. مطلب وہ پوری دن دہاڑی رات لگا کے پورے سریے نکل رہے ہیں, کسی کو نظر نہیں آ رہا, وہ اس وقت نہیں پکڑے جا رہے. یہ ہمارے لیے ماننا, بلیو کرنا, آئی ایم سوری, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اور ورنہ ادروائز آپ کو پتہ ہے, جو اس شہر میں رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کریک ڈاؤن کس نوعیت کا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. حالات اب یہ بتا رہے ہیں ڈپٹی میئر صاحب کہ آپ کے وعدے اوبویسلی ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہم نے اور بھی چیزیں دیکھی ہیں جو ٹائم پہ نہیں ہوئیں اور ابھی تک نہیں ہوئیں. کریم آباد انڈر پاس, کیس ان پوائنٹ شاہراہ بھٹو, یہ وقت پر پروجیکٹس مکمل ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو کیا آپ لوگوں کو تشویش ہے کہ نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہے وہ ریڈ لائن بنتا کیوں جا رہا ہے؟ واٹس ہیپننگ دیئر؟ دیکھیں, کریم آباد انڈر بائی پاس پر کام جاری ہے. کچھ مشکلات ہمیں بارش کی وجہ سے بارش کے دوران ہوئی تھی, ان کو دور کر لیا گیا. اس پہ تعمیراتی کام بھی تیزی سے اس وقت زور و شور سے جاری ہے. شاہراہ بھٹو پر بھی کام جاری ہے. کوشش ہے کہ جلد سے جلد اپنے وعدوں کو وفا کریں. جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی کے عوام سے الیکشن کے دوران بلدیاتی الیکشن میں جو وعدے کیے, ان کو انشاءاللہ تعالی اس سال پائے تکمیل تک بنائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی پریس کانفرنسوں پر یقین نہیں رکھتی, صرف اور صرف کام کر کر اپنے وعدے کو وفا کریں گے. چلیے سب اجتماعی دعا کرتے ہیں ہم. ہاں, یہ جیسے بارشوں کے لیے ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے بھی ہوگی, بیکاز اینڈ اٹس ناٹ اے جوک, بیکاز دس از ناٹ ہیپننگ.